کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند بھی آئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مسجد میں مولوی نے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ ایک بات بتائی: اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس کو اس بات پہ یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے دوسری پار جانا چاہتا ہے اور اسی کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا اس پار چلا گیا۔ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں پہ کسی کو آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح سے اپنی بکریوں کو سیر کرایا اور واپس لوٹایا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ بکریاں اس پار چھوڑ جاتا اور شام کو جا بکریوں کو اپنی واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دن دونا اور رات چوگنا بڑھتا گیا۔ لوگ چونک سے گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ سیدھا سادہ سا صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی: جناب، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے پار جاتا ہوں اور اپنی بکریوں کو کراتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی لیکن کسی کو اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا۔ مولوی صاحب، آپ نے ہی تو کہا تھا، میں تو بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا بسم اللہ کہہ کر دریا کے پار جانے کا، وہ میں نے آزمایا اور پھر اس کے بعد میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر سے مجھے پار کرا دے اور دریا نے مجھے انکار نہیں کیا، تو میں نے بس آپ کے نسخے پہ عمل کیا اور یہ سب کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی۔ مولوی صاحب نے اس کو حیرت سے دیکھا اور کہا: بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کو کرتے ہیں، فقط اس کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا۔ اس نے کہا: میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی کے اس پار جاتا ہوں، بلکہ خود نہیں بکریوں سمیت جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھتے چرواہا سمیت پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ اجما جاتا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار سوچا کہ میں انکار کر دوں، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، مگر جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے وہ بڑے جوش و خروش میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک راستہ منگوایا۔ پہلے اسے درخت کے ساتھ باندھا اور اپنی کمر کے ساتھ لا الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر یہ کیا، پہلا پاؤں رکھا ہی تاکہ دریا میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر انہیں باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز ایک سیدھا سادہ سا نوجوان مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا: مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا: مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی بیماری یہ ہے۔ آپ کو اس بسم اللہ پہ یقین نہیں تھا اور آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رستہ کھا گیا تھا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رستے پہ بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔
फिर चरवाहा कहने लगा, मौलवी साहब आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया। मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रखी, मगर आपने अल्लाह का कलाम खुद सुनाया लेकिन खुद यकीन न किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, कहानी का सिर्फ यही मतलब है कि जो लोग दिल से अल्लाह ताला की बात का यकीन करते हैं, अल्लाह ताला की कही हुई बातों पे भरोसा करते हैं और उनका यकीन कामिल होता, उनकी कोई भी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। हमारी नमाजों और दुआओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब हम किसी भी दुआ को यकीन से मांगते हैं तो इंशाअल्लाह वो हमारी दुआ जरूर कबूल होती है। और वहीं जब हम दुआ मांगते हैं और हमारे दिल में यकीन नहीं होता ये दुआ पूरी होगी या नहीं होगी, तो हमारी दुआ नहीं पूरी होती। फिर हम दूसरों से ये कहते फिरते हैं कि हमारी तो अल्लाह सुनता ही नहीं है। इस कहानी का सिर्फ मतलब यही है, आप जो भी करें अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह आप उस काम में कामयाबी ज़रूर मिलेगी।